لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد تکریم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حاضرین، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آج کی اس دنیا سے اپنے رشتے کو کاٹ کر اور اس رنگ برنگی دنیا سے اپنے رشتے کو ختم کر کے یہ چلتی پھرتی گاڑیوں کا تصور اپنے ذہن سے نکال کر آج سے 1400 سال پہلے اپنے ذہن کو لے کر جائیں تو ایک ایسا معاشرہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ جس نے بے حیائی عروج پر تھی، جس نے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا ایک عام اور معمولی سی بات تھی، جس نے قتل و غارت اور 100 سال تک معمولی باتوں پر جنگ کا چھڑ جانا ایک عام سی بات تھی، مگر اچانک اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ رب العزت نے عرب مکہ مکرمہ میں ایک ایسی ہستی کا ظہور فرمایا جس نے اپنے 24 سالہ دور نبوت میں پوری دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، جس نے اپنے 24 سالہ دور نبوت میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے، جس نے اپنے 1400 سالہ دور نبوت میں صحابہ کی ایسی جماعت تیار کی جسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رحماء بینہم کہہ کر پکارا ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب دیا ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اولئک هم الراشدون اور اولئک هم الفائزون کہہ کر پکارا ہے. گرامی قدر حاضرین، یہ بات میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے 24 سالہ دور نبوت میں ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ آج تک تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل اور ناممکن ہے. سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایک چہل پہل کا سا سما ہوتا ہے اور لوگوں کی توجہ سیرت کے جلسوں اور سیرت کے پروگراموں کی طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا تعلق، آپ علیہ السلام کی سنت کا تعلق صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے 12 مہینوں میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک شعبے کے ساتھ ہمارا اور ہمارا اس دین کے ساتھ تعلق ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کا جوش اور جذبہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو لوگوں کے جذبے میں اور ہی ترقی ہونے لگتی ہے. آج کا ہمارا یہ اجتماع بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم یہاں پر اس عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تعلیمات نبوی ہمیں دی تھی ہم ان تعلیمات سے انحراف کر چکے ہیں. آج ہم وہ تعلیمات بھلا چکے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ناکامی مسلمان کا مقدر بن چکی ہے. اگر آج یہی مسلمان آپ علیہ السلام کی سنت کو سینے سے لگائے گا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان انشاءاللہ پھر وہی کردار اپنا نبھائے گا جو کردار حضرت عمر بن خطاب نے نبھایا تھا، جس کردار کو پورا کرنے کے لیے ایک ماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو چنا تھا. آج امت میں تعلیمات اور سنت نبوی کی کمی ہے، اسی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں شکست کھا رہے ہیں، مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو میں بلا تاخیر اس اپنے پروگرام کا
تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ معاذ شمسی کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا باقاعدہ آغاز کریں. تشریف لاتے ہیں حافظ معاذ شمسی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. یہ تھے جامعہ الخلیل الاسلامی کے درجہ رابعہ کے ہونہار طالب علم حافظ معاذ محسن، جو انتہائی خوبصورت آواز میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. آپ حضرات سے ایک گزارش اور التماس ہے کہ جب بھی کوئی شخص یہاں پر آنے والے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرے تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے کلمات سے بھرپور اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں. اس سے نہ صرف آپ کا فائدہ ہے اور نہ صرف آپ کے جنت میں درخت لگنے ہیں، بلکہ پڑھنے والے کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پڑھنے میں اسے مزید آسانی ملتی ہے. اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ حذیفہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب پہلے درود شریف پڑھیں. اس کلام میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟
خداوند کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، 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 ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دیں، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دیں، بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے، بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے ان کی رحمت سے، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دیں، قیامت میں گناہ گاروں کی صف میں دیکھ کر ہم کو، قیامت میں گناہ گاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے آقا کر ہمیں ان سے جدا کر دیں، مزہ آ جائے آقا کر ہمیں ان سے جدا کر دیں، خداوند کریم کاش یہ موقع عطا کر دے۔ آخری شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اس میں شاعر اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے اللہ پاک ہمیں بھی یہ سب نصیب فرمائیں۔ تمنا ہے دل مضطر بس اتنی ہے سر محشر، تمنا ہے دل مضطر بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں، خداوند کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دیں، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پر فدا کر دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے جناب حافظ حذیفہ صاحب۔ اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ اس ہستی کے تذکرے کو بلند کرنے کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، سوچئے تو صحیح کتنی بڑی بات ہے کہ ذکر خدا سنت مصطفیٰ ہے اور ذکر مصطفیٰ سنت خدا ہے۔ میں اسی سنت خدا کو زندہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہوں مشہور و معروف نعت خواہ حافظ انیس الرحمن سیفی کو کہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار پیش کروں گا۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا سنائے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ آوازیں خاموش نہ ہو۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے، وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا۔ وہ مالک رزق ہر نفس ہے، کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا۔ امیر ہو یا غریب بندہ، امیر ہو یا غریب بندہ، وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے۔
مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار آپ کے سماعت کروں گا۔ اربوں درود تجھے پر، خربوں سلام آقا، سبحان اللہ۔ اربوں درود تجھے پر، خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پر، خربوں سلام آقا، اربوں درود تجھے پر، خربوں سلام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا، کہو سبحان اللہ۔ خلق خدا میں سب سے عالی ہے ذی قدر، خلق خدا میں سب سے عالی ہے ذی قدر، محبوب کبریا ہے تو سید البشر، محبوب کبریا ہے تو سید البشر، ہے سید الملائک، ہے سید الملائک، تیرا احترام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا۔ عشق محمدی میں کبوتر بھی بول اٹھے، عشق محمدی کبوتر بھی بول اٹھے، دستے ابو جہل میں کنکر بھی بول اٹھے، دستے ابو جہل میں کنکر بھی بول اٹھے، پتھر بھی کر رہے ہیں، پتھر بھی کر رہے ہیں تیرا احترام آقا، پتھر بھی کر رہے ہیں تیرا احترام آقا، اللہ ہی جانتا ہے تیرا مقام آقا۔ آذان میں بھی تو ہے تو نماز میں بھی تو، آذان میں بھی تو ہے تو نماز میں بھی تو، چرچے ہے تیرے آقا دنیا میں خوب کو، چرچے ہے تیرے آقا دنیا میں خوب کو، اللہ کا نام ہے جہاں
جانتا ہے تیرا مقام آقا، عرب و درود تجھے پر، گھر و سلام آقا۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یہ تھے جناب حافظ انیس الرحمن، جو انتہائی پرترنم اور خوبصورت آواز سے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات آنے والوں کا اپنی جانب سے، اپنے ادارے جامعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، اور استاد العلماء استاد الحدیث حضرت مولانا منظور یوسف صاحب کی جانب سے، اور فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن جس کے زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مادیت کے اس دور میں آپ حضرات نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے شعبہ آئی ٹی کے نگران فاضل جامعۃ الرشید حضرت مولانا معاویہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائے اور جامعہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہونے والے اور فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والے تمام کاموں کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس مختصر وقت میں جامعہ علی رضی اللہ عنہ کی تعارف اور اس کی خدمات کے حوالے سے میں یہاں تشریف لایا ہوں، تو الحمدللہ جامعہ علی رضی اللہ عنہ کی خدمات اتنی ہیں کہ اس مختصر سے دورانیے میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس قلیل سے وقت میں ان کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کی کاوش ہے، ہمارے شعبہ آئی ٹی کے ساتھیوں کی کاوش کی وجہ سے، ان کی کوششوں سے ان تمام تر چیزوں کو ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری کی شکل دی گئی ہے جس پر انہیں جمع کیا گیا ہے۔ تو میں وہی ڈاکیومنٹری آپ کے سامنے پیش کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ میں اپنے شعبہ آئی ٹی کے ساتھی محمد فہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جامعہ علی رضی اللہ عنہ جو کہ زیر سرپرستی ہے، یعنی فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر سرپرستی اور جامعہ علی رضی اللہ عنہ کے زیر اہتمام یہ پروقار مجلس اور محفل جو تشکیل دی گئی ہے، تو میں کہتا ہوں فہد بھائی سے کہ وہ ڈاکیومنٹری پلے کریں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں جو چیز جہاں بیان کرنی ہوگی میں کر دوں گا۔
فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن علوم اسلامیہ اور فلاحی و رفاہی امور کا مرکز فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والے کاموں کی تفصیل: اعلیٰ دینی تعلیم کے فروغ اور بہترین تربیت کے لیے ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ علی رضی اللہ عنہ۔ اوقات صبح مکمل درس نظامی تمام دینی مدارس کی طرز پر وفاق المدارس سے الحاق شدہ۔ قرآن پاک کی اعلیٰ تعلیم کے لیے شعبہ تحفیظ القرآن، جس میں مختلف اوقات میں حفظ و ناظرہ و تجوید کی مختلف کلاسز مصروف عمل ہیں۔ اوقات شام کالج، یونیورسٹیز اور ملازمت پیشہ افراد کو دینی علوم سے وابستہ کرنے اور ان میں دینی شعور بیدار کرنے اور دین کا فرض درجے کا علم حاصل کرنے کے لیے اسپیشل کلاسز کا انتظام۔ مکمل درس نظامی، 2 سالہ دراسات دینیہ کورس، شعبہ تحفیظ القرآن۔ اس کے علاوہ جامعہ علی رضی اللہ عنہ کے زیر اہتمام اعلیٰ تعلیم قرآن کے لیے دیگر مساجد اور مکاتب میں بھی کلاسز منعقد ہوتی ہیں، جن میں مختلف اوقات میں سینکڑوں بچے اور بچیاں قرآنی علوم سے مستفید ہوتے ہیں اور حفظ کر کے اپنے والدین کے لیے سورج سے زیادہ روشن تاج کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ شعبہ IT فکر آخرت میڈیا سروس، معاشرے کی اصلاح اور عوام میں دینی شعور بیدار کرنے کے لیے فکر آخرت کی IT ٹیم اور میڈیا سروس اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ پوری دنیا میں دین کی اشاعت کے لیے فکر آخرت کے نام سے ویب سائٹ، فیس بک پیج اور YouTube چینل موجود ہے، جس کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا کام جاری ہے۔ ان سروسز سے روزانہ لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے مختلف ورکشاپس اور کورسز بھی منعقد ہوتے ہیں، جو بذریعہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر پریزنٹیشن کی صورت میں کروائے جاتے ہیں۔ ان کورسز میں نمایاں یہ ہیں: 40 احادیث کو یاد کرنے کے لیے حفظ حدیث کے نام سے منفرد کورس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس، تاجروں کے لیے تجارت کے مسائل کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد، طہارت کے مسائل کے عنوان سے 3 روزہ ورکشاپ، 6 روز پر مشتمل قرآن پاک کا تعارفی کورس، ذی الحجہ کے اول عشرے کے فضائل، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، فلسفہ قربانی، قربانی کا مکمل طریقہ اور وسائل قربانی، اہل مدارس کے لیے دعوت و خطابت کے اسلوب کے نام سے بے بہا خصوصیات کا حامل منفرد کورس، اہل مدارس کے لیے اپنی نوعیت کا منفرد محاضرات 9 کورس، ہفتہ وار تفصیلی پروگرام، میت کے احکام۔ اس کے ساتھ ساتھ عصر حاضر میں اصلاح معاشرے کے لیے بہترین معاون ماہنامہ میگزین بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن، فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے فلاحی و رفاہی امور کی تفصیل: ماہانہ کئی غریب گھرانوں میں راشن کی تقسیم، طلباء کو کتب کی فراہمی، اندرون سندھ میں غرباء کو راشن کی فراہمی، غریب گھرانوں کی بچیوں کی شادی کے موقع پر سامان جہیز اور دیگر ضروریات کی فراہمی، آمد رمضان سے قبل مختلف گھرانوں میں گوشت کی فراہمی، دوران رمضان مستحق گھرانوں میں راشن اور سامان افطار کی فراہمی، ملک کے مختلف مقامات پر مکاتب قرآنیہ کی سرپرستی، عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک کے مختلف اور خاص کر پسماندہ علاقوں میں 2000 سے زائد غریب گھرانوں میں گوشت کی فراہمی، مریضوں کے علاج معالجے کا انتظام۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ایک دوسرے کی معاونت کرو اچھے اور بھلائی کے کاموں میں۔ آئیے آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیجئے اور آخرت کے لیے اچھا اور بہترین ذخیرہ بنائیے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے جامعہ علی رضی اللہ عنہ کی تعارفی اور خدمات پر مشتمل ڈاکیومنٹری دیکھی۔ میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ السلام علیکم۔ یہ تھے فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے شعبہ آئی ٹی کے نگران مولانا معاویہ صاحب، جو آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہونے والے کاموں کی تفصیل ڈاکیومنٹری کی صورت میں پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں ربیع الاول میں ہونے والے مختلف پروگرامز اور فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ملک کے دیگر علاقوں میں ہونے والے پروگرامز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ایک اہم رکن جناب فہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دیگر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ڈاکومنٹری ملاحظہ فرما ہی لی ہے، اور اس کے بعد تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ جس طرح اس سلائڈز کے اندر، اس ڈاکومنٹری کے اندر ایک چیز بڑی واضح طور پہ مینشن تھی کہ فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا مختلف علاقوں کے اندر ورک شاپس کا انعقاد اور مختلف علاقوں کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیانات، اور اسی طرح میت کے احکام کے حوالے سے، فلسفہ قربانی کے حوالے سے، اسی طرح مختلف عنوانات پر جو اس وقت اہم موضوع ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، رمضان کریم کے مسائل، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے مسائل، ان تمام مسائل کو جو ہے وہ الحمدللہ حضرت مولانا منظور یوسف صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے زیر اہتمام، زیر سرپرستی، اور یہی جو ہے وہ ان اسباق کو لیتے ہیں بذریعہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر۔ ہم جو ہیں یہ تمام سلائڈز تیار کرتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد ہم ان ڈاکومنٹریز کو پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں پروجیکٹر کے اوپر، جس کے بعد لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا اور اس کو اپنے پاس محفوظ کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پیش آئی، اور اس مہینے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک سیرت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک طریقے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے مختلف علاقوں میں، مساجد میں، ہمارے اپنے علاقے جامعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد حنفیہ چھوٹا گیٹ میں بھی جو ہے وہ سیرت کے موضوع پر ورک شاپس منعقد کی گئیں، جن کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام 40 سالہ دور کو مفصل اور مختصر انداز میں اور بڑے ہی انتہائی سہل انداز میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کتنے غزوات پیش آئے، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان کے اندر کیا حکمتیں تھیں، ان سے کیا اعمال ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنے سرایہ پیش آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر کون کون سے اہم واقعات پیش آئے، تمام مکی اور مدنی دور کا خلاصہ جو ہے وہ اس 3 روزہ ورک شاپ کے اندر بیان کیا گیا، جو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بیان کی گئی۔ اور اسی طرح یہ ہمارے تمام ورک شاپ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ لائیو نشر کی گئیں، جس سے نہ صرف کراچی کے اندر وہ لوگ جو شرکت نہیں کر پائے بلکہ دور دراز کے علاقوں اور
دور ملکوں میں موجود لوگ بھی جو ہے وہ مستفید ہوئے۔ اب میں مختصر طور تعارف ہمارے آئی ٹی کے کام کا آپ کو دیتے چلوں کہ الحمدللہ 2007 سے ہمارا فکر آخرت کے نام سے ایک ویب سائٹ اور ہمارا فیس بک اور یوٹیوب پیج موجود ہے، جس کے اوپر الحمدللہ سالانہ کئی لاکھ لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر آن لائن سوال جواب پوچھنے کا سیکشن بھی موجود ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو دور علاقے میں موجود ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو پاس آ کے مسئلہ نہیں پوچھ پا رہا، تو وہ جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی جو ہے وہ مسئلہ پوچھ سکتا ہے، جو انتہائی مفصل اور انتہائی سہل انداز میں استاد محترم کی زیر نگرانی اس کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بکس کا آپشن بھی موجود ہے، جس کے اندر تمام ساتھی جو ہیں وہ جا کے وہاں سے PDF بکس کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں، اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ہمارا فکر آخرت آفیشیل کے نام سے پیج موجود ہے، جس کے اندر ہمارے تمام بیانات، تمام چیزیں، تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح فیس بک کے اوپر بھی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا مقصد اور ان سب چیزوں کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جو ہے وہ پورے دنیا میں، پورے عالم میں ہم عام کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اور اس محلے کے لیے، اس علاقے کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے شعبہ IT کے اہم رکن جناب فہد صاحب، جو شعبہ IT کے ہونے والے کاموں کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مختصر روشنی ڈالنے کے لیے اپنے ادارے کے ایک معزز استاد جناب مولانا طلحہ محسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مختصر روشنی ڈالیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب کے لیے آج نہایت ہی خوش نصیبی کا دن ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آپ کی سنت اور سیرت کے تذکرے کے حوالے سے مل بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہزاروں پہلو ہیں، اور ہر پہلو کے 20 رخ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو پر بھی گفتگو کی جائے وہ باعث اجر و ثواب ہے، وہ باعث مغفرت ہے، وہ باعث رحمت و برکت ہے، وہ باعث ہدایت ہے، اور اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ کیوں نہ راضی ہو؟ دنیا کا دستور ہے کہ اگر میرا کوئی یار ہے، اگر میرا کوئی محبوب ہے اور اس کا کوئی میرے سامنے اچھے انداز میں تذکرہ کرے تو مجھے خوشی ہوگی۔ جو اللہ کا یار ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں تو اللہ ہم سے کیوں خوش نہ ہوگا؟
تو میرے عزیزو، میں آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورۃ الاعراف میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور کمالات کو ذکر فرمایا، وہیں آپ کے حقوق کو بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِهِ، جو شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم کرے، وَنَصَرُوهُ، اور آپ کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرے جو آپ لے کر آئے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ پہلا حق جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا جو ہم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِهِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا۔ تو ایمان لانے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم کہہ دیں آمنا باللہ و برسولی، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اور آخری رسول مانیں، اور جو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئیں اس کو ہم مانیں، اس پر ایمان لے کر آئیں۔ اس میں تمام عقائد شامل ہیں، تمام عبادات شامل ہیں، تمام معاملات شامل ہے، معاشرت شامل ہے، سیاست شامل ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دل سے ایمان لانا، اور زبان سے حق ہونے کا اقرار کرنا، اور عمل پیرا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں کی صف میں شامل ہونا، یہ ایمان کامل کی تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ تین شرطیں ہیں ایمان کامل کی، اس میں اگر ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ فرمایا اپنی تمام خواہشات کو جب تک اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین میں لے کر آیا ہوں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک غلام آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے آقا جو ہیں وہ مجھ سے اجرت سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ان کے آقا کو، اور جب تحقیق کری تو واقعی ایسی ہی بات تھی۔ تو آپ نے ان کو فرمایا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، فرمایا آپ ایسے آدمی ہو کہ جس میں جاہلیت کی بو پائی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ صرف غلام کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ایسے آدمی ہیں جن میں جاہلیت کی بو پائی جا رہی ہے۔ تو ہم آج حقوق سے کتنے دور ہیں؟ بھائیوں کو بھائیوں کے حقوق نہیں معلوم، آج بھائیوں کو بہنوں کے حقوق نہیں معلوم، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق نہیں معلوم، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق نہیں معلوم، والدین کو اولاد کے حقوق نہیں معلوم، اولاد کو والدین کے حقوق نہیں معلوم، پڑوسیوں کو پڑوسی کے حقوق نہیں معلوم۔ پڑوسیوں کے حقوق سے تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ ناآشنا ہیں میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آپ نے۔ فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں وہ شخص، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، آج اگر ہم پڑوسیوں کو ایذا نہیں پہنچاتے تو معاف کیجیے گا حقوق بھی ادا نہیں کرتے ہم۔
حقوق بھی ادا نہیں کرتے ہمیں نہیں معلوم ہمارے دائیں والے، ہمارے بائیں والے، آگے پیچھے والے پڑوسی کون صدمے میں ہیں، کون تکلیف میں ہے، کون پریشانی میں ہے، کس کو مالی پریشانی ہے، کون موت کی کشمکش میں ہے، ہمیں نہیں معلوم. اور معاف کیجیے گا، ہمیں جب معلوم ہوتا ہے جب جنازے کا اعلان لگتا ہے، پھر ہم جا کے پوچھتے ہیں کیا فلاں بیمار تھے، جب پوچھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہلا حق میں نے بیان کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا جائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان معتبر ہے. اور دوسرا حق اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہم پر ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے اور حد درجے محبت رکھی جائے آپ سے، اور محبت کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت دنیا کے حاکم و دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ ان کی اطاعت تو جبرن کی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت محبت کی بنیاد پر کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے قرآن میں نبی علیہ السلام کے ادب سے متعلق ایک حکم ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک جگہ پھر ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ صحابہ اکرام جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سرگوشی کیا کرتے، گفتگو کرتے تو ایسی گفتگو کرتے جیسے کہ سرگوشی کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلانا ہوتا تو دستک دروازے میں ایسے دیتے، ناخنوں سے دستک دیتے تاکہ اس سے شور پیدا نہ ہو. اور آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی صحابہ کا یہ حال تھا، مسجد نبوی میں بلند آواز سے گفتگو تو دور کی بات بلکہ وعظ و نصیحت تقریر بھی بہت ہی آہستہ آواز سے کیا کرتے تھے. تو میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کو بے ادبی قرار دیا، تو اگر اگر ہماری سوچ، اگر میری سوچ، اگر میری رائے اور میری سوچ، میرا طریقہ اگر نبی علیہ السلام کی سوچ اور نبی علیہ السلام کی رائے اور آپ کے طریقے سے بلند ہو تو کیا یہ بے ادبی شامل نہیں ہوگی؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہوگی؟ ایک طرف نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور ایک طرف میری سوچ ہے. ایک طرف نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ایک طرف میری رائے ہے، ایک طرف نبی کا طریقہ ہے، ایک طرف میرا طریقہ ہے، ایک طرف میرے رسم و رواج ہیں، ایک طرف میرے قبیلے اور قوم کے طور طریقے ہیں. تو ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے تو وہ کس کو ترجیح دیتا ہے، وہ نبی کی سنت کو ترجیح دے رہا ہے یا اپنے طریقے کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے رسم و رواج کو ترجیح دے رہا ہے، اپنے قوم کے طور طریقوں کو ترجیح دے رہا ہے. وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا اس بے ادبی کی وجہ سے کیا ہمارے اعمال باقی رہیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اعمال ضائع ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. ایک جگہ ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو کسی ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کو اس کے آگے کوئی اختیار نہیں. تو
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں اور حد درجے آپ سے محبت رکھی جائے۔ اور تیسرا حق جو ہے ہم پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وَنَصَرُوهُ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی جائے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، پوری امت کو اللہ نے ڈانٹ پلائی۔ جب ہجرت کا واقعہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے واقعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی مدد صرف ابو بکر نے کی اور اللہ نے کی، پوری امت کو یہ ڈانٹ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والوں کو ساتھ شامل فرمایا، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے وہ جو آپ کی اتباع کرنے والے وہ کافی ہیں۔ تو اب نبی کی مدد سے مراد نبی کی دین کی مدد مراد ہے۔ جو شخص نبی کے دین کی مدد کرے گا گویا وہ براہ راست اللہ کے نبی کی مدد کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دین کی مدد کیسے کی جائے؟ تو میرے عزیزو، صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ صحابہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، اپنی تمام تر طاقتوں کو، اپنی تمام تر سوچوں کو، اپنے تمام تر مالوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے لگاتے تھے، اور پہلا مصرف اللہ کے دین کو سمجھتے تھے۔ پھر اگر اس سے کچھ بچتا تو دنیا میں لگاتے، اپنے گھر بار میں لگاتے، کاروبار میں لگاتے، بیوی بچوں میں لگاتے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم سب کچھ اپنی سوچوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے مال کو، سب کچھ اپنی دنیا پر لگاتے ہیں، پھر اگر کچھ بچ جائے اللہ کے دین میں لگانے کا سوچتے ہیں۔ میں نے بتایا یہ صحابہ کا مزاج نہیں تھا میرے عزیزو، اللہ ہمیں صحابہ کا مزاج نصیب فرمائے۔ اور دوسرا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی مدد کرنے کا وہ یہ ہے ہم اہل حق کی حمایت کریں، ہم اہل حق کی تائید کریں، ان کی نصرت کریں۔ یہ عمل بھی اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ہمیں معلوم ہے کوئی حق پر ہے تو اس کی حمایت کرنا، اس کی تائید کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 جگہ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا، ایسے اشخاص کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کی اور اہل حق کی حمایت کی، ان کی تائید کی۔ اللہ کو ان کا یہ عمل بہت ہی محبوب ہوا اور اللہ نے ان کو بہت پسند فرمایا۔ ایک تو سورہ یاسین میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ وقت کے پیغمبروں کی ایک شخص تھا حبیب نجار، حبیب نام تھا، بڑھائی کا کام کیا کرتا تھا، اپنے وقت کی پیغمبروں کی تائید کی اور ان کی حمایت کی، تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن کے دل سورہ یاسین میں اس کلام کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون کے قبیلے سے، آل فرعون میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، حمایت کی، اور اللہ پاک کو اس کا کلام بھی بہت پسند آیا، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں جگہ عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا اہل حق کی حمایت کرنے والوں کو اللہ پسند کیا کرتا ہے۔ اور چوتھا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم پر ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا۔ اطاعت اور اتباع میں فرق سمجھیے گا۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، فرائض واجبات کو ادا کرنا، حرام مکروہات سے بچنا، یہ ہے اطاعت۔ اس سے ایک درجہ آگے ہے اتباع، جو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، اتباع ذکر فرمایا، اطاعت ذکر نہیں فرمایا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ اتباع کہتے ہیں جو اطاعت سے ایک قدم آگے ہے، حکم ماننے کے ساتھ ساتھ نقش قدم پر چلنا، جس کو ہم کہتے ہیں فالو کرنا کسی کو، اور تمام اختیاری امور کو محبت کی بنا پر اپنانا، یہ ہے اتباع۔ اس کا حکم دیا اللہ پاک نے اتباع کا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، تمام کی تمام امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی انکار کرنے والا کون ہے؟
فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس شخص نے میری اطاعت کری وہ تو جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا انکار کرنے والا ہے۔ یہ 4 حقوق اللہ پاک نے ذکر فرمائے جو ہم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ پہلا حق کہ ایمان لانا، دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، اور تیسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا، اور چوتھا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا۔ پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، یہ اسی میں ہے کامیابی۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیابی تو اس میں ہے۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا ایمان والے کامیاب ہیں۔ اور کامیابی کس میں ہے؟ حی علی الصلاۃ، مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا ہے، 5 مرتبہ اقامت دیتا ہے، اذان ہر اذان میں 2 مرتبہ کہتا ہے، ہر اقامت میں 2 مرتبہ، گویا 20 مرتبہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے مؤذن، آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہاں ہے کامیابی۔ ایک صحابی میدان جنگ میں تیر لگ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، لیکن شہید ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ تو کیجئے ذرا، ایسا وقت جس وقت میں سب کچھ چھن جائے، بیوی بچے بھی نہ رہیں، مال و دولت بھی نہ رہے، زندگی ہی نہیں رہی، اور اس وقت کیا کہنا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی میرے عزیزو، اس میں ہے کامیابی۔ کامیابی دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی کسی شے میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کے کسی مال و متاع میں کامیابی نہیں ہے، کسی بینک بیلنس میں کامیابی نہیں ہے، بنگلوں محلات میں کامیابی نہیں ہے، اقتدار و عہدوں میں کامیابی نہیں۔ کامیابی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو یہ حقوق بتلائے گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان حقوق پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے جامعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی معزز استاد حضرت مولانا مفتی طلحہ محسن صاحب، جو انتہائی مختصر وقت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر روشنی ڈال رہے تھے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ علماء آج اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور یہ علماء ہی وہ شخصیات ہیں جن کی وجود کی بنا پر اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہی وہ شخصیات ہیں جو دین کی انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے دین کی مشعلوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر دین کی تمام امور کی نگہبانی کرتے ہوئے اس دین کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ آج اس معاشرے میں جس نظر سے ان علماء کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ ہرگز اس کے حقدار نہیں ہیں۔ جس نظر سے انہیں دیکھا جا رہا ہے یہ ان کا وہ مقام نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں کس طرح سے علماء کرام کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیشتر احادیث میں کس طرح علماء کرام کے درجے کو بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء کے وارث اور میرے وارث یہی علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کے وارث یہی علماء ہوتے ہیں جو دین کی وراثت کرتے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کرتے ہیں، اور جو دین کے تمام امور کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی میں درد دل کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں جس بری نظر سے اور جس تنگ نظری کے ساتھ ان علماء کو دیکھا جاتا ہے یہ ہرگز اس کے حقدار نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں میری اور آپ کی ہر دل عزیز شخصیت فکر آخرت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ استاذ العلماء استاذ الحدیث حضرت مولانا منظور یوسف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مفصل گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا منظور یوسف صاحب، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت والا کی نصائح کو انتہائی دل جمعی اور توجہ کے ساتھ سنیں اور زندگی میں عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں۔
تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور کافی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق اور اہم حقوق وہ بھی آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. اور میرے ذہن میں اس وقت بہت سارے مختلف مضامین ہیں. اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس مضمون کو آپ کے سامنے بیان کروں. جس مضمون کی طرف ذہن جاتا ہے خیال آتا ہے یہ زیادہ اہم ہے، پھر دوسرا مضمون ایک ذہن میں آتا ہے، پھر دل میں تصور آتا ہے کہ یہ مضمون زیادہ اہم ہے، اس کو ذکر کروں. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آج کا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ پروگرام اور یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو اگر آپ سمیٹنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر آپ خلاصے کے طور پر جاننا چاہتے ہیں اور پوری سیرت طیبہ کو اس کا نچوڑ اگر کہا جائے تو تین باتوں کے اندر آ جائے گا. ایک تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 53 سالہ ساری کی ساری زندگی، پیدائش سے لے کر وفات تک کا زمانہ، اور بحیثیت تاریخ کے ان تمام واقعات کا تذکرہ کرنا یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا حصہ ہے. اور جس طرح سے ساتھیوں نے تعارف کرایا ہے الحمدللہ اس کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور کئی ہمارے پروگرام اور تقریبیں اس ربیع الاول کے مہینے میں مختلف جگہوں پر مساجد میں اور مختلف گھروں کے اندر ہم نے یہ تقاریب منعقد کی ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکمل زندگی کا خلاصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ جو زندگی ہے اس کو مختصر خلاصے کے طور پر ہم نے بیان کیا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اسے سیکھیں. اور یہاں اس وقت جو آپ حضرات کو دعوت دی گئی ہے، آپ حضرات اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس سے زندگی کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 زندگی میں سے ہر دن محفوظ ہے. اور خاص طور پر آپ علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے، اس نبوت کے پورے زمانے میں آپ علیہ السلام نے صبح کیا کیا، دوپہر کو کیا کیا، شام کو کیا کیا، رات کو آپ نے کیا عمل کیا، آپ سوئے کیسے، آپ علیہ السلام نے کھایا کیسے، آپ نے پیا کیسے، آپ نے پہنا کیسے، آپ علیہ السلام چلے کیسے، آپ اپنے گھر میں کیسے رہے، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے آپ کا وقت
گزرا، شب و روز 24 گھنٹے کی ہر دن کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ کیوں اللہ نے محفوظ کرائی؟ کیا مقصد تھا اس زندگی کو محفوظ کرنے کا؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، صحابہ نے اس کو بھی محفوظ کیا۔ کیا داڑھی میں سفید بالوں کا گننا کوئی فرض تھا؟ کیا داڑھی میں سفید بالوں کا شمار کرنا اور امت کو بتانا کوئی واجب تھا؟ نہیں۔ یہ کہتے ہیں محبت کی بات، اس کو کہتے ہیں تعلق کی بات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتباع رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ان کا کمال سمجھا جاتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر جھک کر گزر رہے ہیں، پوچھا یہاں آپ جھک کے کیوں گزرے؟ یہاں آپ جھک رہے ہیں، کیا کوئی درخت ہے؟ کہا نہیں درخت تو نہیں ہے۔ پھر کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہے تھے اور اس وقت یہاں پر درخت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھک کر گزرے، مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے وہ وقت یاد ہے، میں نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں میں بھی جھک کر گزروں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ جھک کر گزرنا کوئی فرض تھا یا وہ جھک کر گزرنا کوئی واجب تھا؟ چلتے چلتے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس طرح سے بیٹھ گئے جس طرح سے انسان قضائے حاجت میں بیٹھتا ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت پیش آئی تھی، آپ اپنی حاجت کے لیے بیٹھے تھے، میں نے چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں بھی ایسا کروں۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، ایک اطاعت ہے اور ایک محبت ہے۔ اتباع محبت کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جیسا کیا، مجھے وہ عزیز ہے، بس مجھے وہ پسند ہے۔ میرا ماحول مانے نہ مانے، میرا معاشرہ راز ساتھ دے نہ دے، میرے گھر والے ساتھ دیں یا نہ دیں، پورا خاندان میرا مخالف ہو جائے، مجھے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت محبوب ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا، یہودی نے طنزاً کہا، ارے سنا ہے تمہیں تمہارا نبی پیشاب اور استنجے کے طریقے بتاتا ہے، نجاست صاف کرنے کے طریقے سمجھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا نہیں نہیں ایسا تو نہیں تھا، دراصل میں یوں تھا، انہوں نے یوں کہا تھا۔ ہم تعویل کر لیتے ہیں۔ ہم شرم کی وجہ سے یہاں غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو ہم جناب کیا کہیں گے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیشاب اور استنجے کے طریقے بتاتے ہیں، وہ خوشی سے کھڑے ہو گئے، ہاں ہاں میں فخر سے کہتا ہوں ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت الخلاء جانے استنجا کرنے کا طریقہ آپ نے سمجھایا ہے، اور آپ نے یہ بتایا تم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کو جائے تو قبلے کی طرف اپنا منہ بھی نہ کرے اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہ کرے، اور ہمیں ہمارے نبی نے یہ سمجھایا اور بتایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء میں جائے تو 3 پتھروں سے استنجا کرے۔ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں شرم نہیں آتی؟ تھوڑا سا توجہ کریں ادھر، ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات سمجھائی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہمیں کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کیا کمالات تھے، کن کمالات کی بنیاد پر پوری دنیا میں بہت مختصر وقت میں حضرت نے انقلاب کیسے برپا کیا، میں اس انقلاب کی چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، وہ بھی ایک سیرت کا حصہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پوری سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک آپ کی 53 سالہ زندگی بحیثیت تاریخ کے، اور نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل اور عادات و مبارکہ کو بیان کرنا، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کرنا، کیا کہنا حسن و جمال کا، یوں سمجھیے کہ کائنات میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک ایسا خوبصورت انسان اللہ نے نہیں بنایا جو اللہ نے حسن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا، اور نصف حسن یوسف علیہ السلام کے پاس تھا اور نصف حسن باقی ساری کائنات کے پاس تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تقسیم سے مستثنا کیے گئے پہلے حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو بچا اس کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا حصہ ساری کائنات کو دیا۔ کیا حسن ہوگا، کیا حسن ہوگا۔ صحابی کہتا ہے یوں سمجھو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھو اور یوں سمجھو کہ سورج آپ کے چہرہ انور میں گردش کر رہا ہے، یوں سمجھو کہ چاند اتر آیا ہے آپ علیہ السلام کی شکل میں، آپ علیہ السلام ایک چاند زمین پہ آ گیا ہے اور کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ اس طرح سے حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اندھیرے اور تنہائی میں آپ علیہ السلام بیٹھے، آپ کا حسن چمک رہا ہوتا، آپ کے دانتوں مبارک سے روشنی نکل رہی ہوتی، آپ کی ناک مبارک سے روشنی نکل رہی ہوتی۔ ایک ایک چیز صحابہ نے بیان کی ہے آپ کے حسن سے متعلق، اور ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ یوں کہنے لگی جدھر سے اس کو دیکھو خوبصورت ہی خوبصورت لگتا ہے، دائیں سے دیکھو خوبصورت، بائیں سے دیکھو، سامنے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، کسی جانب سے جسم کے کسی عضو میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں حسن میں نقصان ہے، اس کا کان درست نہیں ہے، اس کی آنکھ درست نہیں ہے، اس کی ناک درست نہیں ہے، اس کی پیشانی درست، کسی جگہ پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، میں اس وقت اس کو بیان نہیں کرتا۔ اور تیسرا سیرت کا پہلو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، آپ کیا پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو سمجھنا اور اس پیغام کو سیکھنا۔ اس پیغام میں سے میں ایک بڑی اہم بات آخر میں عرض کروں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کیا خصوصیات تھیں، جن خصوصیات کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور میں امت میں ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ اس انقلاب کے اثرات آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ آج میں اور آپ کس بنیاد پر بیٹھے ہیں؟ آپ بھی اس بنیاد اور اس امید کو لے کر آئے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو سن کر ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ اس امید سے آئے ہیں، میں اس امید سے بات کر رہا ہوں کہ میرا بات کرنا میری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا ہے، اس کا سب سے پہلا اصول تھا توحید رب، اللہ کو ایک ماننا۔ آپ جتنے بھی تشریف فرما ہیں سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں۔ میں اس وقت اس شرک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اس شرک کی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس کو آج ہم شرک نہیں سمجھتے، اور وہ اتنی باریک شرک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی کی رات ہو اور سیاہ اور کالی رات ہو، اور اس کالی رات کے اندر ایک سیاہ چٹان ہو، اور اس سیاہ چٹان پر ایک چلنے والی چھوٹی سی سیاہ کالی چونٹی ہو، وہ چونٹی نظر آ سکتی ہے لیکن یہ خفی شرک بسا اوقات پوشیدہ رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران جیسے سجدے میں گیا، کسی نے اس کو دیکھا اور پہلے نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے، اب خیال آیا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دو۔ پہلے اس نے کہنا تھا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، کسی کے دیکھنے کے بعد اب اس نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تعداد بڑھا دی 7 یا 9 مرتبہ۔ پہلے اس نے سجدہ کرنا تھا 10 سیکنڈ کا، اور کسی نے دیکھ لیا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، خیال آیا کہ تھوڑا سا اچھا کر لوں تاکہ پتہ چلے صحیح نماز پڑھ رہا ہے، اب اس نے اپنا سجدہ 5 سیکنڈ بڑھا دیا۔ اب سجدے میں جا کر یہ ہوا بندہ ساجد، اور اللہ پاک ہے اس کا مسجود، اللہ کو سجدہ کر رہا، لیکن اس نے سجدے کے اندر 2 مسجود بنا لیے۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے ہوا اور 10 سیکنڈ کا سجدہ فلاں کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی ہے، صرف اللہ کے لیے عمل۔ اس لیے آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر تو خیر خواہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی ہے دین؟ نصیحہ، نون صاد ہا، نصح کہتے ہیں خالص چیز کو جس میں ذرہ برابر کھوٹ نہ ہو، ذرہ برابر جس میں آمیزش نہ ہو۔ کہا نصیحت خیر خواہی اللہ کے لیے کرو، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
سبحان اللہ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، کیوں؟ للہ، اللہ کی رضا کے لیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو پہلا سبق سکھایا ہے وہ توحید کا سبق سکھایا. اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اللہ کو تو لوگ مانتے تھے، کوئی اللہ کا انکاری نہیں تھا. مشرک اللہ کو مانتے تھے، بیت اللہ کو بتوں سے بھرا ہوا، لیکن اللہ کے انکاری نہیں تھے. اللہ پاک کے متعلق وہ تصورات قائم کیے ہوئے تھے جس طرح سے ایک آدمی بادشاہ کے متعلق تصور قائم کر لیتا ہے. یہ تصورات انہوں نے اللہ کے لیے قائم کیے ہوئے تھے. بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک بڑی سلطنت کا مالک ہوتا ہے اور جابر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، جس پر اختیار چلتا ہے اسے سزا دیتا ہے، مرضی لگی تو معاف کر دے گا. اور اسی طرح سے آس پاس بادشاہ کے کچھ رفقا ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، ان کو راضی کر لو تو بادشاہ راضی ہو جاتا ہے. اس قسم کے تصور لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے. کو دی ہوئی ہے، بعض لوگوں کو دی ہوئی ہے، انبیاء کو اختیار دیا ہے، اولیاء کو اختیار دیا ہے. ایک تصور یہ پایا جاتا تھا، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں توحید کو پیش فرمایا: لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. نہیں، اللہ نے زمین آسمان میں کسی اور کو کوئی ملکیت نہیں دے رکھی ہے. ساری کی ساری چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. دوسرا نظریہ لوگوں کا یہ پایا جاتا تھا کہ اچھا ہاں، مالک تو سب کا اللہ ہے، البتہ اللہ نے کائنات میں لوگوں کو ساتھ شریک کیا ہوا ہے. اللہ پاک کے ساتھ شراکت داری ہے کسی نبی کی، اللہ کے ساتھ شراکت داری ہے کسی فرشتے کی. اس پر ارشاد فرمایا: وما لهم فیہما من شرک. نہیں، کسی کی کوئی شراکت داری نہیں ہے. کائنات میں جو کچھ ہے صرف اور صرف اکیلے اللہ ہی کا ہے. تیسرا نظریہ یہ پایا جاتا تھا کہ اچھا، شراکت داری تو نہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے معین اور مددگار ہوں، اور فرشتے اللہ کے مددگار ہیں، انبیاء اللہ کے مددگار ہیں، مقدس ہستیاں اللہ کی مددگار ہیں. لہذا ان مددگاروں کو راضی کر لو تو اللہ پاک راضی ہو جائے گا. اس پر فرمایا: فما لہ منہم من ظہیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے. ایک نظریہ یہ پایا جاتا تھا اچھا چلو مددگار نہ صحیح، لیکن ایسا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کوئی شفاعت کا اختیار دیا ہوا ہو، جو چاہیں اللہ سے زبردستی جبرن منوا لیں. اس پر فرمایا: ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له. اللہ کے یہاں کوئی جبرن سفارش بھی نہیں کر سکتا، جو چاہے اللہ سے منوا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یوں سمجھیے کہ توحید کی پہلی بنیاد اور پہلی سیڑھی کو آپ نے قائم فرمایا. اس طرح سے امت کے اندر انقلاب پیدا ہوا. وہ سارے کے سارے بت اور وہ سب کے سب تصورات دل سے نکالے گئے. میں اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے ایک درخواست کروں گا، اس وقت ہم جس شرک میں مبتلا ہیں اس شرک سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم دو خدا نہیں مانتے، ہم کسی پتھر کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، کسی درخت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. لیکن جو بت ہمارے اندر موجود ہیں وہ بھی واقعتاً بت. میں نے ایک مثال عرض کی ہے، سجدے میں جا کر اللہ کے لیے بھی سجدہ کر رہا اور فلاں کو راضی کرنے کے لیے بھی سجدہ کر رہا، تو یہ نماز اللہ کے لیے کہاں ہوئی؟ اسی کا نام تو شرک کہ اس نے دو شخصیات کے لیے نماز پڑھی ہے، ایک آدھی اللہ کے لیے اور آدھی کسی اور کے لیے. اور یاد رکھو اللہ پاک اسی نماز کو قبول کرے گا جو صرف اللہ کے لیے پڑھی گئی ہو، اسی عمل کو قبول کرے گا. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. وہ خالص اللہ کے لیے عمل پیش کرے گا، وہ عمل قبول ہوگا، ریاکاری والا عمل قبول نہیں ہوگا. ایک اور بت ہمارے اندر موجود ہے. دو جگہ پر اس مضمون کو اللہ نے ذکر فرمایا، ایک سورۃ الفرقان میں اور ایک سورۃ الجاسیہ میں. سورۃ الفرقان میں یوں آیا: ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے پیغمبر، آپ کا کیا خیال ہے کہ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، وہ خواہشات کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ خواہشات کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، وہ خواہشات کے سامنے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہے، کیا آپ اس شخص کے حمایتی بنیں گے؟ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا آپ اس کی سفارش کریں گے قیامت کے دن کہ جس کے دل میں خواہشات کی پیروی ہو، نبی کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرے؟ کیا آپ اس کی سفارش کریں گے قیامت کے دن؟
دوسرے مقام پر ارشاد فرما افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ پاک نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے ہونے کے باوجود بھی۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں، کہیں اللہ کے نبی کی سنت سامنے آ جائے اور ہماری خواہش یہ ہو کہ مجھے یوں کرنا ہے، سنت تو یہ کہتی ہے لیکن میرے اندر سے اٹھنے والی خواہش یہ ہے، میں نے خواہش کی پیروی کی ہے، اور کہیں اللہ کا حکم آیا، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، میں نے اپنے خواہش کی پیروی کی ہے، تو کیا ہوا؟ میں نے اپنی خواہش کو معبود بنایا۔ فجر کی اذان ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حکم اذان ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اب آ جاؤ کامیابی کی طرف، اب آ جاؤ نماز کی طرف، اللہ کے سامنے سیدھے روز ہو جاؤ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بستر سے نہ اٹھوں، تھوڑا سا میں آرام کر لوں، جی چاہتا ہے، نفس میرا یہ کہتا ہے۔ میں نے اگر اپنے نفس کی بات مان لی ہے تو میں نے معبود کس کو بنایا ہے؟ میں نے تو نفس کو بنایا۔ رات کو 2 بجے 3 بجے بیوی اٹھاتی ہے کہ بچہ بیمار ہے، شدید کرب میں مبتلا ہے، اور اس بیٹے کو لے کے ہسپتال میں پہنچتا ہے، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا ہے، دوا دارو لے کے آ کے لیٹ جاتا ہے، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے، بیوی کی آواز پر تو اٹھ جاتا ہے اور اذان کی آواز پر نہیں اٹھتا، اللہ کی پکار پر نہیں اٹھتا۔ اس نے معبود کس کو بنایا ہوا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید لے کر آئے تھے کہ تم نے صرف ہر معاملے میں معبود اللہ کو بنانا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں بنانا۔ تو آپ علیہ السلام کی رسالت کا پہلا سبق ہے توحید۔ دوسرا سبق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو سکھایا ہے وہ ہے اتحاد انسانیت۔ سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہے، یہ خاندانی برتری آپ نے پیچھے کر دی۔ آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی قائم کر دی، اور آپ علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر جو یہ ایک خاندان کا بت ذہنوں کے اندر موجود تھا کہ میں بڑے خاندان کا آدمی ہوں، میں فلاں خاندان کا آدمی ہوں، یہاں تک تصور پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ خاندان ایسے ہیں کہ جن کے اندر خدائی عنصر پایا جاتا ہے، اللہ پاک نے اپنا کچھ اختیار ان میں دے رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر اس تصور کو ختم فرمایا، نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سیاہ کو سفید پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے مگر جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ آپ نے یہ تصور مٹا دیا۔ خاندان کوئی برتری کی چیز نہیں ہے، مال برتری کی چیز نہیں ہے، کنبہ قبیلہ برتری کی چیز نہیں ہے۔ برتری کی چیز کیا ہے؟ فوقیت کی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر جس کی زندگی میں ہے وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد انسانیت کا سبق سکھایا ہے۔ اور تیسرا سبق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ ہے تکریم انسان۔ انسان کی تکریم، عزت آپ نے سکھائی۔ انسان کی پہلے کوئی تکریم نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے، خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض خاندانوں کو عزت سے اور بعض خاندانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سب انسانوں کو تکریم اور عزت عطا فرمائی، اور اتنی بلند عزت دی، آپ نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ احترام سکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے کہا تیری تکریم اور عزت بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان جو میری امت کا ہے اس کی عزت اور تکریم تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ سے بڑھ کر جس انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، آج وہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرے، آج آپ علیہ السلام کی سنت کو پامال کرے اور ضائع کرے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے آپ سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احترام دیا، اتنا احترام دیا، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا۔ حدیث پاک میں یوں سمجھایا کہ قیامت کے دن ایک انسان کہے گا اے اللہ، اللہ پاک ایک بندے سے پوچھے گا میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں نے کھانا تو اس سے مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں نے تو اس سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی بھی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو تو بیمار نہیں ہوتا، تو تو پانی نہیں پیتا، تو تو کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اس کی بیمار پرسی اگر تو کر لیتا ایسا ہوتا جیسا تو نے میری بیمار پرسی کی۔
کیا اس سے بڑا کوئی احترام ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی بیمار پرسی کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خیر خبر پوچھنا؟ اللہ تو بیماری سے منزہ اور پاک ہے. ایک مسلمان کو کھلانا، ایک مسلمان کو پلانا ایسا ہے جیسا کہ اللہ پاک کو کھلانا پلانا ہے. اللہ پاک تو کھانے سے پینے سے پاک اور منزہ ہے، لیکن ایک تعلق سمجھایا کہ اس امتی کا اللہ پاک سے کتنا بڑا تعلق ہے. اور یہ تعلق کہاں سے ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق ہمیں سکھایا. انسان کو آپ نے احترام دیا. اور ایک سبق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہمیں ملتا ہے، وحدت دنیا و دین. پہلے زمانے میں یہ تھا، عیسائیت میں یہ تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑے گا، جنگل میں جا کر اللہ کو راضی کرو گے، یہاں اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بدلا زندگی کا. آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے، اپنی چاہت بھی پوری کر رہے، بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈال رہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کرو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. کمانا ہے، کمائی کے لیے نکلنا ہے، مزدوری اور ملازمت کے لیے جانا ہے، یہ تو صاف دنیا کا کام نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم اس نیت سے نکلو گے کہ اللہ پاک نے میرے ذمے حقوق فرض فرمائے ہیں، اپنے بیوی کے، بچوں کے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نکل رہا ہوں، یہ کمانا تمہارا یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. آپ نے سوچ بدلی. نکاح کرنا اس کو لوگ دنیا سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح تو عبادت ہے، یہ تو میری سنت ہے، یہ تو میرا طریقہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا یہ تو میری سنت ہے، یہ تو میرا طریقہ ہے، یہ تو میرا راستہ ہے. اور آپ نے یوں سمجھا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کرنا. آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں جا کے اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس پر ثواب ہے؟ اپنی حاجت پوری کرے گا اس پر ثواب؟ کہا بتاؤ اگر یہ حاجت ناجائز جگہ پر پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ کہا جی اللہ کے رسول ضرور گناہ ہوتا. کہا جب یہ حاجت جائز جگہ پر پوری کرے گا تو اس کو ثواب اور اجر ہے. آپ نے یہ دین سمجھایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کو جوڑا ہے. ہاں یہ سبق سمجھایا ہے کہ اگر دین اور دنیا کا ٹکراؤ آ جائے تو تم پھر دین کو ترجیح دینا، دنیا کو پیچھے کر دے. اس لیے کہ دین جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، دنیا فانی ہے. لہٰذا عقل مند کا تقاضا یہ ہے کہ انسان باقی چیز کو فانی پر ترجیح دیا کرتا ہے، لہٰذا تم دین کو ترجیح دینا، دنیا کو پیچھے کر دے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مایوسی کی فضا چھائی ہوئی تھی، اس کو آپ نے ختم فرمایا. مایوسی کیا تھی؟ میں بات وہی عرض کی ہے کہ لوگ اللہ کو بادشاہ کی طرح سمجھتے تھے. بادشاہ ناراض ہو گیا اور بڑا اس کا جرم کر دیا، اب تو نہیں بخشے گا، اب تو سوائے موت کے کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مایوسی کی فضا کو ختم فرمایا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کتنے گناہ کر لیں؟ آپ علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھا. مجھے یہ بتاؤ یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ یہ کیوں سمجھایا آپ نے کہ گزشتہ امتوں کا ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد ایک آدمی سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا نہیں ممکن ہے، تو نے 99 قتل کیے، کیسے توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے. پھر بھی کسی سے پوچھا کہ بھائی میرے لیے توبہ ممکن ہے؟ وہ کوئی عالم تھا، نیک آدمی تھا، اس نے کہا ہاں ہاں توبہ ممکن ہے آپ کے لیے. کیسے ممکن ہے؟ کہا وہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کے وقت گزارو، اس گناہ کی بستی کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، اللہ پاک تمہیں معاف کر دے گا. وہ جانے لگا، راستے میں موت آ گئی. جنت والے فرشتے بھی آگے، جہنم والے بھی آگے. جنت والوں نے کہا کہ ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے کہ نیک ارادے سے نکلے گا. جہنم والوں نے کہا نہیں، ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ایک اور فرشتے کو بھیجا ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ زمین کی پیمائش کرو، جس طرف قریب ہے اس طرف کا حساب کر لیا جائے گا. یہ جہاں جا رہا ہے نیک لوگوں کی بستی کو، اگر وہاں مسافت قریب ہوئی اور وہ کم ہوئی تو اس کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور اگر جہاں سے یہ چھوڑ کے آیا وہ دور ہو گئی تو جنت میں جائے گا. اور اگر صورتحال اس کے عکس ہو گئی کہ جہاں جا رہا ہے وہ راستہ دور کا ہے اور جہاں سے چھوڑ کے آیا ہے وہ راستہ قریب کا ہے تو جہنم میں چلا جائے گا. تو جب دیکھنے لگے فرشتے، پیمائش کرنے لگے، تو جو جہاں جا رہا تھا وہ راستہ تھا لمبا،
اور جہاں سے آیا تھا وہ راستہ تھا مختصر، تو اس قانون کے مطابق اس کو جہنم میں ہی جاننا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جہاں یہ جا رہا تھا اس زمین کو حکم دیا تم سمٹ جاؤ، وہ زمین سمٹ گئی، اور جہاں سے چھوڑ کے آیا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا تم پھیل جاؤ، وہ پھیل گئی۔ جب پیمائش کی گئی تو جس طرف جا رہا تھا وہ راستہ کم نکلا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو؟ وہ جو مایوسی کی فضا چھائی ہوئی تھی آپ نے وہ ختم فرمائی۔ نہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ 70 سال 80 سال اگر گناہ کرتے رہو اور مرنے سے پہلے اگر صدق دل سے تم توبہ کر لو گے، وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک یوں ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، یا عبادی، اے گناہگار ادھر آؤ۔ گناہگار کو اللہ بلاتا ہے، سبحان اللہ۔ کس لیے بلاتا ہے؟ معاف کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ جب وہ گناہگار کو اللہ پاک بلاتا ہے، آ جا، کیا کرے گا یا اللہ؟ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، اس لیے اللہ پکار رہا ہے۔ اچھا پھر صرف گناہ کو معاف کرے گا؟ نہیں، وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، گناہوں کی جگہ اللہ پاک تمہیں نیکیاں عطا کرے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی؟ تو آپ نے وہ جو فضا چھائی ہوئی تھی مایوسی کی، اس کو آپ نے ختم فرمایا، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منزل سمجھائی، ایک سبق یہ سمجھایا، منزل بتائی آپ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے منزل متعین نہیں تھی۔ کوئی آدمی اس دنیا میں مال کمانا اپنی منزل سمجھتا تھا، کوئی دنیا میں اچھا گھر بنانا اپنی منزل سمجھتا تھا، اور کوئی آدمی دنیا کے اندر خاندانی اعتبار سے اپنا اسٹیٹس قائم کرنا اپنی منزل سمجھتا تھا۔ جس طرح سے وہ فلاں آدمی دنیا میں کامیاب اور وہ بنگلے اور کوٹھی اور مال اور دولت والا ہے، میں وہاں تک پہنچ جاؤں، وہ میری منزل ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ تصور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو ختم فرمایا، کہا نہیں، منزل تمہاری اللہ کی رضا ہے۔ آپ نے منزل سمجھائی، منزل اللہ کی رضا۔ اچھا اللہ کی رضا پانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا؟ نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال نہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رضا آپ پا سکتے ہو، تھوڑی سی محنت کرو۔ اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ نبیوں کے قصے سمجھائے۔ کیوں؟ داؤد اور سلیمان وہ بادشاہ تھے، بادشاہت کے اندر رہ کر انہوں نے اللہ کو پایا ہے، اسی کو اپنا منزل سمجھا ہے۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام غربت کی زندگی گزاری، فقر کی زندگی گزاری، اور فقر میں رہ کر بھی انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اور صحابہ کی بھی دونوں مثالیں ملتی ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ، فقر کی زندگی گزری، ساری زندگی فقر کی، اللہ کو راضی کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال والے تھے، عثمان غنی مال والے لوگ تھے، مال کے اندر رہ کر انہوں نے اپنے اللہ کو پایا ہے۔ انہوں نے منزل مال کو نہیں سمجھا، انہوں نے منزل دنیا کو نہیں سمجھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل متعین فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور سمجھایا۔ یہ جس زندگی سے آپ گزر رہے ہو یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ایک اور آنے والی تمہاری زندگی ہے، اس زندگی میں اصل فیصلہ ہونے والا ہے۔ تمہاری یہاں کا ہر کیا ہوا عمل آخرت میں تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اصولوں کی بنیاد پر 23 سالہ محنت فرمائی، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع جمع تھا۔ آپ نے جو باتیں اس موقع پر ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ آخر میں ایک بات کہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ پوری امت کو آپ نے ایک پیغام دیا، اور جو وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ یہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دینا۔ باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا موجود ہے اسے یہ پیغام دے دیتا ہے، بیٹا یہ پیغام آپ کو بھی ہے، اور باقی جو آپ کے بھائی ہیں نا ان سب کو یہ پیغام دینا ہے آپ نے۔ جس طرح سے یہ آپ کے ذمے ہے یہ کام کرنا، اسی طرح سے باقی بھائیوں کے ذمے بھی ہے یہ کام کرنا۔ تو عقل مند اور دانا بھائی کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اور اپنے بھائی کی خیالداری کرتے ہوئے باپ کا پیغام بھائی تک پہنچاتا ہے، اور وہ بھائی اس پیغام پر عمل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔
اللہ پاک ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا فرمائے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پر، اور تم میرے پاس آؤ گے تو یاد رکھنا، جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اس سوال کو کی تیاری کر کے آنا۔ بڑا اہم سوال ہے۔ جیسے باپ کہیں جا رہا ہو اور اپنے گھر کے متعلق تمام کے تمام معاملات سے آگاہ کر کے پھر کسی خاص چیز کی نگہداشت کے متعلق باپ کہتا ہے بیٹا اس چیز کا خیال رکھنا، میں واپس آ کے تم سے پوچھوں گا، حساب لوں گا آپ سے۔ تو باپ کے آنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور جو ذمہ داریاں دی گئی تھی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بالکل اسی طرح سے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں تم سے پہلے، اور تم میری موت سے نہ ڈرو۔ صحابہ کو آپ نے خطاب فرمایا کہ تم میری موت سے نہ ڈرو، ہر نبی دنیا سے چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا، تم سے پہلے جا کے حوض کوثر پر میں انتظار کروں گا، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے یہ بات پوچھوں گا ضرور، ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا، اور دیکھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ کے رسول کیا بات پوچھیں گے؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے گیا تھا، ان 2 چیزوں کے متعلق آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کارگزاری کر کے لائے ہو، کتنا ان 2 چیزوں کو آپ نے سنبھالا ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ اور نمبر 2 میری سنت۔ یہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، یہ 2 چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب تم حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے پوچھوں گا کہ ان 2 چیزوں میں آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ کتاب اللہ کو آپ نے کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا، کتنا پڑھا، کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا۔ میری سیرت اور میری سنت کو آپ نے کتنا سیکھا ہے اور اس پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے، یہ میں پوچھوں گا آپ سے۔ بات وہی ہے کہ باپ 2 ہدایت نامے لکھ کر دے دے، 2 پرچے دے دے، بیٹا یہ باتیں نمبر 1 نمبر 2، اس میں کچھ باتیں اس میں ہیں، اور میں تم سے پوچھوں گا کہ ان باتوں پر کتنا عمل کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا، اور پھر اگلی بات سنو، آپ نے فرمایا یہ میرا پیغام تم غائبین تک پہنچا دیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس لفظ نے قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نہیں چھوڑا، ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے گی، جو بھی جس تک میری یہ بات پہنچے اس کے ذمے ہے کہ وہ بعد والے کہ وہ میری یہ بات بتائے۔ بھائی تو یہ بات میرے ذمے تھی، میں نے آپ کو بتائی، اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ بات بتائیں، اپنے بیوی بچوں کو یہ بات بتائیں کہ وہاں یہ سوال ہوگا، اور اس سوال سے آپ نے جواب کیسے دینا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی سمجھ لے ہم نے کیا تیاری کی۔ یہ سوال میں آپ سے نہیں کر رہا، یا جواب میں آپ سے نہیں طلب کر رہا، آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ اس وقت اگر میری موت آ جائے اور موت پر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد عمل کا موقع نہیں ملتا، تو اس وقت اگر میری موت آ جائے اور حوض کوثر پر میں پیش ہوں گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کتاب اللہ کے متعلق آپ نے کیا کیا ہے اور میری سنت کے متعلق آپ نے کیا کیا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر اللہ پاک نے اتنی صورتیں رکھی، 114 صورتوں میں سے کتنی صورتیں آپ نے سیکھی ہیں، بس یہ سوال ہے۔ کتنی صورتیں آپ نے سیکھی، کتنے اللہ کے پیغام آپ نے سیکھے۔ قرآن کی سب سے مختصر ترین صورت سورۃ الکوثر، اذا جاء والعصر، یہ سب سے مختصر ترین 3 صورتیں ہیں۔ میں مجمع سے پوچھتا ہوں، میرے دوست احباب، چلو میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، اور اسی طرح سے علماء کے علاوہ باقی جتنے دوست احباب ہیں دیکھیں کیا یہ قرآن کی سب سے مختصر ترین 3 صورتیں، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، ان کا معنی مجھے آتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا مجھے آتا ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کا ذخیرہ دے کر گئے تھے؟ ان میں سے کتنی حدیثیں مجھے یاد ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ آج آپ کہو گے کہ 8 سال لگا کر عالم بنے، کون بنے، بڑا لمبا کام ہے۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مقدار ہے کہ جس کو آدمی سیکھ کر قیامت کے دن علماء کی صف میں شامل ہوگا اور انبیاء کا وارث کہلائے گا؟ ابھی بات چل رہی تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
کیا مقدار ہے؟ کتنا دین سیکھ کر کوئی آدمی قیامت کے دن انبیاء کا وارث کہلایا جا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 40 حدیثوں کو یاد کر کے امت تک پہنچا دیا، میری 40 باتوں کو جس نے یاد کر کے امت تک پہنچا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کو علماء کی صف میں کھڑا کرے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہمارے سے؟ 40 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں، 60 سال کی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 ارشاد اگر یاد کر کے دوسروں تک نہ پہنچا سکیں تو پھر میرے عزیز دوستو پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے پھر ہم دنیا میں کیوں آئے؟ پھر کیوں آئے؟ میں ایک حدیث الدین النصیحہ، یہ ایک حدیث ہو گئی، کیا کوئی بڑی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ کوئی بڑی حدیث ہے؟ ابھی آپ کو یہاں دکھایا جا رہا تھا کہ 40 احادیث کے کورس ہم نے کروائے، اور یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے علاقے کے اندر ہو رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر سکھائی جا رہی ہے، احادیث کے کورسز کروائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ذمے جو اللہ پاک نے ذمہ داری ڈالی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، آپ حضرات کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کی ذمہ داری سیکھنے کی بنتی ہے کہ آپ اپنا وقت دیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ 23 سالہ زندگی کو سیکھنے کے لیے، 53 سالہ زندگی کو، 63 سالہ زندگی کو سیکھنے کے لیے کچھ تو وقت دے بھائی۔ آپ علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کثیر الروایہ صحابی کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے۔ قیامت کے دن ابو ہریرہ بھی جنت میں جا رہے ہیں اور میں اور آپ کہیں گے ہمیں بھی جنت میں جاؤں گا۔ بھائی میرے پاس جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ عمل کیا ہے میرے پاس؟ تو اس لیے یہ سوال ہوں گے میرا عزیز دوستو بزرگ، تو اس لیے التجا ہے، درخواست ہے کہ بھائی دین سیکھو، بھائی قرآن سیکھو، تھوڑا سا رسول اللہ کی سنت سیکھ لو، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سیکھ لو۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے کیا اعمال تھے، رات سونے سے پہلے کیا کیا اعمال کرتے تھے۔ آپ یقین جانیے جس دن سے میں نے ان اعمال کا اہتمام کیا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کرتے تھے، تقریباً 25 منٹ سے آدھے گھنٹے کا وقت صرف ہوتا ہے، اور اس دن کے بعد سے دل کی کیفیت ایک عجیب ہے۔ یہ بات مجھے نہیں کہنی لیکن صرف آپ کو عمل کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نبی کی ایک ایک زندگی اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، ایک ایک سنت اتنی قیمتی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وہ راتوں میں کیسا سکون رہا ان سنتوں کو پورا کرنے کے بعد کہ آپ علیہ السلام رات کو کیا کیا کرتے تھے، کیا کر کے سوتے تھے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کیا عمل تھا۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ مکہ سے ایک صحابی عبداللہ بن عباس ہجرت کر کے، مکہ میں ان کا ابھی گھر والد عباس تھے، ابھی ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی، تو مکہ سے مدینہ میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھنے کے لیے کہ آپ رات میں کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی رات کے کیا عمل تھے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں چھوٹے سے تھے، 10-11 سال کی عمر میں، کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے گھر میں پہنچا اور اتفاق سے اس دن جو ہے آپ علیہ السلام کا قیام میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا۔ میمونہ خالہ تھی۔ میں نے کہا آج تو اور مزے ہیں کہ خالہ کے گھر میں قیام مل جائے گا اور رسول اللہ کی رات کی زندگی بھی دیکھ لوں گا۔ میں نے دیکھا کہ رات کو آپ علیہ السلام نے اپنا بستر بچھوایا اور آپ علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف لے آئے اور میرا بستر بھی ایک طرف لگا دیا گیا، اور میں استماع میں تھا اور میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ رات کو جب رسول اللہ اٹھیں تو مجھے بھی اٹھا دیجیے۔ لیکن شوق اندر اتنا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح رات کو کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے جب رات آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں خود ہی بیدار ہوا، شوق تو تھا، اسی مقصد کے لیے میں نے سفر کیا تھا۔ تو دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، آپ نے تکیے کے نیچے سے اپنی مسواک نکالی اور آپ مسواک کرنا شروع کر دیا، اور یہ کرتے کرتے آپ بیت الخلاء میں اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ بس اس کے بعد میں نے مسواک کو اپنا لازمی جز بنا دیا، اٹھتے ہی سب سے پہلا کام میں بھی یہی کرتا ہوں۔ یہ سنت ہے۔ کہنے لگے پھر آپ علیہ السلام حاجت سے فارغ ہوئے، باہر پانی میں نے رکھا، اور پانی جب آپ علیہ السلام نے دیکھا اور وضو کرنے کے لیے آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ بتایا گیا میں نے رکھا۔ آپ نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ بچے بڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے، دعائیں ملا کرتی تھی، اس طرح سے تربیت ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے چلے گئے۔
اب ہمیں نہیں پتہ کہ سونے میں کیا سنتیں ہیں، جاگنے میں کیا سنتیں ہیں، کھانے کی کیا سنتیں ہیں، پینے کی کیا سنتیں ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سوال فرمائیں گے، اس سوال کی تیاری کس کس نے کرنی ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی کس کس نے تیاری کرنی ہے؟ اگر میرے دوستوں بزرگوں آج آپ طے کر کے جائیں کہ اس سوال کے جواب کی تیاری ہم سب نے کرنی ہے اور ہم نے قرآن و سنت کو سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ مجلس ہماری کامیاب ہے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اس کے لیے جو اسباب آپ کو ممکن مل سکتے ہیں آپ اس ان اسباب کو اختیار کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہاں جتنے بھی کام اس علاقے کے اندر ہو رہے ہیں ان تمام کے تمام کاموں میں اگر آپ کا جی مانتا ہے تو آپ آئیے، آپ قرآن کی تفسیر سیکھیے، آپ احادیث مبارکہ کو سیکھیے، آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 40 ارشاد کو کم از کم یاد کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسی کے متعلق اسی پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. باقی سب دنیا فانی ہے بھائی. مال مٹ جائے گا، حسن و جمال ختم ہو جائے گا، قومیں اور قبیلے سب مٹ جائیں گے. اللہ کے یہاں کام آنے والا عمل وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. اللہ پاک آپ سب کا آنا قبول فرمائے. میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام احباب کا جو آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ تشریف لائے اور آپ نے دین کی بات کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا. اور اس علاقے کے اندر مزید اور بھی ہمارے ہونے والے پروگرام ہیں. آپ سے التجا اور درخواست ہے کہ ان پروگراموں کے اندر بھی آپ شرکت فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبه وأمته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ہم بہت دور جا چکے، اے اللہ یہ جرم ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آج غیر کر رہے، کفار کر رہے، اے اللہ آج تو مسلمان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پر تلا ہوا ہے. اے اللہ زبان سے تو توہین نہیں کر رہا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا، اپنے گھروں سے نکال رہا. اے اللہ اس توہین سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس توہین سے ہماری حفاظت فرما، اس اہانت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام ہم سب کو عطا فرما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ خواہشات کی پیروی سے، نفس کی پیروی سے تو ہماری حفاظت فرما. اے رحم الراحمین، اے اللہ جتنے بھی احباب آئے، اے اللہ تیرے نبی کی سیرت کو سننے کے لیے سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ جن دوستوں نے اس پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں محنت کی، کوشش کی، سب کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ سب کو رحمتوں سے، اجر سے، برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ مرتے وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ اے اللہ ہم سب کی زبانوں پر جاری فرما. اے اللہ ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما. اے رحم الراحمین، اے رحم الراحمین بدعات سے، رسومات، خرافات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے رحم الراحمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ مجبوروں کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ ہمارے ہونے والے تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. اے اللہ ویلفیئر کے جو ہونے والے کام ہیں ان تمام کاموں کو قبول فرما. اے اللہ جن دوستوں نے اے اللہ کام کی صورتوں کو سامنے پیش فرمایا ہے، اے رحم الراحمین ان تمام کاموں کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اے اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے تو ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. آپ تمام احباب سے درخواست ہے، التجا ہے مؤدبانہ کہ کھانے کے بغیر کوئی بھی دوست نہ جائے. بس تھوڑا سا وقت آپ سے اور لے کے کھانا بالکل تیار ہے. بس بالکل کھانا تیار ہے اور ساتھی یہاں خدمت کے لیے موجود ہیں اور بس کھانا لے کے جس کی جتنی طلب ہو. اور جو احباب موجود ہیں بھائی ان سے درخواست ہے کہ جانے والوں کی منت سماجت کر کے بھائی کھانے کے یہ خرچہ اچھا خاصا ہے.